قرآن کا پیغام پارہ نمبر 1۔ ایک اللہ ہی کی عبادت کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ اے لوگوں، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ وہ پروردگار ایسا ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے، لہذا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو۔ نیک عمل کرنے والے مومن بندوں کے لیے جنت میں نعمتیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے جنت میں ایسے باغات تیار کیے گئے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دنیا میں دیا گیا تھا، اور انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں دنیا کے پھل جیسا ملتا جلتا ہوگا، لیکن اس کا مزہ دنیا کے پھل سے بالکل الگ ہوگا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ان جنت کے باغوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حق بات کو مت چھپاؤ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو اور کسی اور کے بجائے صرف میرا خوف دل میں رکھو، اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ اور ناحق بات کو چھپاؤ جبکہ اصل حقیقت تم اچھی طرح جانتے ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نیک کام کی دعوت دیتے ہوئے خود بھی عمل کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ؟ کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ کسی نعمت کے نہ ملنے پر صبر کرو اور نماز پڑھو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔
صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع یعنی دھیان اور عاجزی سے پڑھتے ہیں اور جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قیامت کے دن کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ کہ قیامت کے دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کسی قسم کا معاوضہ لیا جائے گا اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی، بلکہ اس دن ہر آدمی کا اپنا عمل کام آئے گا۔ گناہ کرنے سے بچو۔ ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں حق و سچ بات کے قبول کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، لیکن انسان اللہ کی نافرمانی اور گناہ کر کے اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ اس کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، پھر نہ تو وہ حق بات کو قبول کرتا ہے نہ اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے۔ گناہوں کی کثرت سے دل میں سختی پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے ہمیں تمام گناہوں سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ نماز کی پابندی کرو اور زکوٰۃ وقت پر ادا کر دو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور یاد رکھو کہ جو بھلائی کا عمل بھی تم خود اپنے فائدے کے لیے آگے بھیج دو گے اس کے بہترین بدلے کو اللہ کے پاس پاؤ گے۔ بے شک جو عمل بھی تم دنیا میں کرتے ہو اللہ اسے یقیناً دیکھ رہا ہے۔